سب سے جو ہمارا پہلا یونٹ ہے وہ ہے تعارف مطالعہ قرآن، انٹروڈکشن آف قرآن اسٹڈیز، انٹروڈکشن آف قرآن اسٹڈیز۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کا بنیادی تصور، قرآن کریم کیا چیز ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تاریخ قرآن کریم، قرآن کریم کی تاریخ پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ قرآن کریم کا نزول ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے نزول کی تاریخ پر بات ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی جو کتابی شکل میں لایا گیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد عثمان کے زمانے میں، اس کے بعد پھر قرآن کریم پر زبر زیر لگے، کیونکہ عرب لوگوں کے علاوہ اجمیوں کو بغیر زبر زیر کے پڑھنا کیا ہے، مشکل ہے، اس پر بات ہوگی۔ علوم القرآن، قرآن کریم کے اندر مختلف چیزیں ہیں، بس شان نزول ہے، ناسخ و منسوخ ہے، قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں، قرأتیں سمجھتے ہو، مختلف قرأتیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آگے دوسرا یونٹ ہے، یونٹ نمبر 2، متعلقہ قرآن متن کا مطالعہ، منتخب قرآن آیات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کی وضاحت آپ کے سامنے آئے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک، ادب النبی کے نام سے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک آیات، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152، 53، 54، ٹھیک ہو گیا، یہ یونٹ نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 3 ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، 21، 40، 56، 57، 58، اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، 19، 20، اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک۔ یہ قرآنی آیات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور متعلقہ احکام انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کو اسٹڈی بھی کریں گے ان چیزوں کا۔ اس کے بعد آگے ہے یونٹ نمبر 4، سیرت النبی۔ اب سیرت النبی کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی قبل از نبوت، آپ کو نبوت نبی بننے سے پہلے، اور بعض حالات کو ہم آپ کی پیدائش سے پہلے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نبوت سے پہلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ گزارا نبی بننے کے بعد از نبوت، اور پھر مکی زندگی سے متعلق اہم اسباب، کچھ اہم ٹاپکس ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے یونٹ نمبر 5، سیرت النبی حصہ 2، وہ حصہ اول ہے، یہ حصہ اول ہے، اور یہ کیا ہے، حصہ 2 ہے۔ اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی، مدنی زندگی کے اہم واقعات پر بات ہوگی، اس کے بعد مدنی زندگی کے ماخوذ اہم اسباب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں میری جان، یونٹ نمبر 6، تعارف سنت۔ اب دیکھیں، اس وقت میری طرف دیکھیں ایک بار کے لیے، ہمارے پاس جو اسلامی حیات ہے، اسلامی زندگی ہے، اسلام کی جو تفصیلی تعلیمات ہیں، اس کا پہلا اور بنیادی ماخذ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ قرآن کریم، اسلامی احکامات کا سر چشمہ، منبع جہاں سے اسلامی احکامات نکلتے ہیں، پہلا نمبر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فراہمی۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ حدیث کا بنیادی تصور، حدیث کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کی تفصیلات۔ اس کے بعد آگے تاریخ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہیں، ہم تک کیسے پہنچے، اس کے پیچھے طویل تاریخ ہے، اس پر بات ہوگی۔ علوم الحدیث، ٹھیک ہے، علوم الحدیث میں آپ کو حدیث کے مختلف ڈیفینیشنز، مثلا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، پھر حدیث کی مختلف کتابوں کا تعارف ہوگا، پھر حدیث کے بعد ذیلی عنوانات ہوتے ہیں، مثلا سند کس کو کہتے ہیں، راوی کس کو کہتے ہیں، پھر حدیث کی کتابوں کے مختلف درجات ہیں، ان پر بات ہوگی۔ حدیث اور سنت، یہ دو الفاظ، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حدیث کی قانونی حیثیت، the legal position of سنہ،
حدیث مبارکہ کی قانونی پوزیشن پر بات ہوگی کہ اسلامی احکام میں احکام کے استنباط کے لیے حدیث کا درجہ کون ہے. توجہ بھائی ہو گیا جی. اس کے بعد آگے یونٹ نمبر 7 میں حدیث کے متعلق متن کا مطالعہ. اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو کچھ حدیثیں جو 15 20 30 تک ہو سکتی ہیں آپ کو دے دوں گا, گروپ میں بھیج دیں گے یا آپ کو ہارڈ کاپی میں دے دیں گے. اس میں کیا کرنا ہوگا, آپ نے خود ہی اس حدیث کا ترجمہ, اس کی تشریح اور دیگر تفصیلات خود ہی برابر کرنا. سمجھا رہی بات دوستوں کو؟ تو کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے یہاں؟ کیا ہوگا بولو جی, کام. یونٹ نمبر 8 میں فقہ اسلامی اور قانون شریعت کا تعارف. انٹروڈکشن آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس. انٹروڈکشن آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس. اس میں جو ہے کہ فقہ اسلامی اور قانون شریعت کا بنیادی تعارف, مثلا جو پریکٹیکل لائف سے متعلق